تمام خواتین و حضرات جو یہاں پہ موجود ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آج ایک قومی فرض کی ادائیگی جو پاکستان کے ہر شہری پہ عائد ہوتی ہے، اس کی تکمیل کے لیے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سپریم کورٹ میں ایک پروسیڈنگز جاری ہیں اور سپریم کورٹ پاکستان کا ایک ایسا آئینی ادارہ ہے، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان، جن کے تحفظ کے لیے، جن کے قیام کے لیے پاکستان میں سیاسی جماعتوں نے، سیاسی قائدین نے اور سیاسی کارکنوں نے اپنی زندگیاں تک قربان کی ہیں، کیونکہ یہ ادارے پارلیمنٹ کی شکل میں عوام کے ترجمان ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کی شکل میں پاکستان کے عوام کو انصاف دیتے ہیں، اور ہر مہذب معاشرے میں ان اداروں کا قیام، ان کا استحکام اور ان کی تکریم دراصل عوام کے حقوق کو تسلیم کرنے کے مترادف ہوتی ہے۔ لیکن جس طریقے سے آج تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے جو پارلیمنٹ کی توہین کے مرتکب ہوتے رہے، اسی طریقے سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی بلی کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے پیشکش کی گئی تھی کہ وہ خان صاحب کے الزامات کی تفتیش کے لیے، خان صاحب کی تسلی کے لیے کمیشن بنانے پر آمادہ ہے، اور کمیشن بنانے کا مطالبہ خود عمران خان صاحب کا تھا۔ انہوں نے جو پٹیشن دائر کی ہے، اس کا پیج صفحہ نمبر 20، پیج 20 آپ لوگوں کی نظر سے گزرا ہوگا، جس میں انہوں نے خود اس بات کی پرے کی ہے، استدعا کی ہے کہ ایک کمیشن بنا دیا جائے۔ لیکن آج انہوں نے نہ صرف اپنی عادت کے مطابق یو ٹرن لیا اور کمیشن کے مطالبے کو، جو کہ خود ان کی پرے کا حصہ ہے، اس سے انحراف کیا، بلکہ دھمکی دی، بجائے دلیل دینے کے، کوئی قانونی جواز پیش کرنے کے، آرگومنٹ کرنے کے، انہوں نے دھمکی دی سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ اگر کمیشن بنایا جائے گا تو وہ اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ شاید یہ تاریخ کا واحد سیاسی رہنما ہے جو اپنے موقف کے تسلیم ہو جانے پر بائیکاٹ کی دھمکی دے رہا ہے۔ یقیناً ہم نے اس قسم کی دھمکیاں بائیکاٹ کرنے کی سنی ہوں گی جب لوگوں کا موقف تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن عمران خان صاحب دھمکی دے رہے ہیں کہ میں بائیکاٹ کروں گا اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میری پرے کو تسلیم کر لے گی۔
یعنی جو کچھ میں نے مانگا ہے اگر وہ مجھے دیا جائے گا تو میں اس کو لینے سے نہ صرف انکار کروں گا بلکہ کورٹ پروسیڈنگز کا بائیکاٹ بھی کروں گا۔ یہ ایک اتنا افسوسناک رویہ ہے جس نے ہمیں اس بات کے لیے ضروری سمجھا گیا کہ ہم آپ کے ذریعے پاکستان کے عوام کو آگاہ کریں کہ جو شخص پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کو بھی دھمکیاں دیتا ہے، دباؤ کے حربے استعمال کر کے، جس کو خود انہوں نے تسلیم کیا ماضی میں اپنی تقاریر میں کہ میرے دباؤ کے نتیجے میں فیصلے کیے جاتے ہیں، آج پھر انہوں نے بلی کرنے کی کوشش کی، عدالت کو دھمکی دی، عدالت کی پروسیڈنگز کے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا، اور یہ اس لیے کیا کہ ان کے پاس اور ان کے وکیل کے پاس اپنے جھوٹ جو الزام کی شکل میں وہ گزشتہ 3-3.5 سال سے عائد کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کے بے نقاب ہونے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ جو 4 الزام انہوں نے لگائے تھے پرائم منسٹر پاکستان پہ کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کوئی بدعنوانی کے مرتکب ہوئے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان نے کوئی منی لانڈرنگ کی ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر کک بیکس لیتے رہے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان کمیشنز حاصل کرتے رہے ہیں۔ یہ الزامات تھے جو عمران خان صاحب نے لگائے تھے۔ الزام کے حوالے سے وہ کوئی شواہد عدالت میں پیش نہ کر سکے، اور بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ جو کاغذ جو ڈاؤن لوڈ کیے گئے انٹرنیٹ سے، جن کتابوں کا حوالہ دیا گیا، جن اخباری تراشوں کا حوالہ دیا گیا، ان کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپنی آبزرویشن کیا تھی؟ تو کیس تو ختم ہو گیا اسی دن جس دن عمران خان صاحب اپنے الزامات کے حوالے سے کوئی بھی دستاویز، کوئی ثبوت، کوئی گواہ، کوئی شہادت پیش نہ کر سکے۔ اب ناراض تو ہمیں ہونا چاہیے تھا، خفا تو ہمیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں اور ہمارے وکلاء کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ حق حاصل تھا کہ وہ یہ کہتے کہ چونکہ الزام لگانے والا شخص اپنے الزامات کو ثابت نہیں کر سکا، ثابت کرنا تو دور کی بات ہے، کسی قسم کا کوئی ایک کاغذ کا ٹکڑا، جسے ردی کا ٹکڑا کہتے ہیں، جس کی اتنی اہمیت ہوتی کہ کوئی اس کو پڑھ لیتا، کوئی اس کا جائزہ لے لیتا، کوئی اس پہ سوال کھڑا کرتا، کوئی ایسا ردی کا ٹکڑا بھی وہ پیش نہیں کر سکے جس کے حوالے سے ہمارے وکلاء سے کوئی سوال بھی پوچھا جاتا۔ تو نہ صرف ایسے شخص کو اس مقدمے کو خارج کیا جائے، بلکہ جھوٹا الزام لگانے، بہتان تراشی کرنے اور پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدے کی تکریم اور عزت
کو مجروح کرنا پہ اس کے خلاف کوئی مقدمہ قائم کیا جائے. یہ ہمارا حق ہے کہ ایک وزیر اعظم کا عہدہ جو پاکستان کا سب سے قابل عزت عہدہ ہے، جس کی تکریم کرنا پاکستان کے ہر شہری پر فرض عائد ہوتا ہے، اس پہ آپ جھوٹے الزام لگا دیں، اس پہ آپ کیچڑ اچھال دیں اور اس سے پھر آپ استعفے کا مطالبہ بھی کر لیں. عمران خان صاحب، وزیر اعظم کا استعفیٰ تو درکنار، وزیر اعظم کی کسی پرانی شیروانی کا ٹوٹا ہوا بٹن بھی آپ کو دینے کو ہم تیار نہیں ہیں. اور جو کچھ عدالت میں آپ نے رویہ اختیار کیا ہے، یہ رویہ کسی آمر کا ہو سکتا ہے جو عدالت کے ججوں کو برطرف کر دیتے ہیں اور پھر پی سی او کے تحت ان سے حلف لیتے ہیں، جو عدالت کے ججز کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیتے ہیں. یہ کسی ڈکٹیٹر کا رویہ ہو سکتا ہے، کسی ایسے شخص کا رویہ نہیں ہو سکتا جو جمہوری ذہن رکھتا ہو، جو آئین کو تسلیم کرتا ہو، جو پاکستان کے اداروں کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہو. اور آپ نے جو کچھ بھی آج عدالت میں کیا، اس سے دو باتیں کھل کر سامنے آتی کہ آپ جھوٹ بولنے اور پھر جب آپ کا جھوٹ بے نقاب ہو جائے تو فوراً اپنے موقف کو تبدیل کر لینے کہ نہ صرف عادی ہو چکے ہیں بلکہ آپ پاکستان کے جمہوری نظام کو سوائے نقصان پہنچانے کے، کمزور کرنے کے اور پاکستان کے عوام کی رائے کو مسترد کرنے کے کسی بات پر یقین نہیں رکھتے. آپ کے پاس سچائی ہوتی تو آج آپ، اور اگر کوئی ضمیر نام کی چیز بھی آپ کے پاس ہوتی تو آپ آج عدالت میں کھڑے ہو کے اس بات کا اعتراف کرتے کہ میں اپنے الزامات پر شرمندہ ہوں، میں انہیں عدالت میں ثابت نہیں کر سکا. آپ بائیکاٹ کی دھمکی نہ دیتے، آپ خود عدالت سے کہتے کہ میں نواز شریف صاحب پر لگائے گئے الزامات کو ثابت کرنے میں ناکام ہوا ہوں، میں عدالت کا وقت ضائع کرنے پہ، پاکستان کی قوم کا وقت ضائع کرنے پہ معذرت چاہتا ہوں اور عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ اس مقدمے کو ختم کیا جائے. اور پھر آپ پاکستان کے عوام کے سامنے آ کے عہد کرتے، بجائے بائیکاٹ کی دھمکی دینے کے آپ پاکستان کے عوام کے سامنے آئیں جرأت کے ساتھ اور کہیں کہ میں آئندہ سے پاکستان کی سیاست میں جو کلچر میں نے خود انٹروڈیوس کرایا اور جس کی ناکامی کا آج دنیا بھر نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھا ہے جیسے ہم سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہ آپ کے وکیل کے پاس، آپ کے پاس جب کوئی بات کہنے کی نہیں تھی تو آپ نے بائیکاٹ کی دھمکی دی اور آپ عدالت سے، میں یہ تو نہیں کہتا
کہ آپ ناکام لوٹے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ نے راہ فرار اختیار کی۔ جبکہ پرائم منسٹر نواز شریف جس دن یہ الزام آپ نے عائد کیا تھا، ود ان آورس، آپ سب گواہ ہیں اس بات کے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ود ان آورس ایک خط سپریم کورٹ آف پاکستان کو لکھ دیا کہ آپ ایک کمیشن تشکیل دیں۔ اس کمیشن کے راستے میں عمران خان صاحب نے رکاوٹیں کھڑی کی۔ آج یہ کہتے ہیں کہ جی 7 مہینے گزر گئے، 7 مہینے پاکستان کے عوام کے کس نے ضائع کیے؟ آج ثابت ہو گیا کہ 7 مہینے آپ نے ضائع کیے۔ نواز شریف صاحب نے تو پہلے دن کہہ دیا کہ کمیشن بنا دیا جائے، آپ نے اس کمیشن کو نہیں بننے دیا۔ پھر آپ نے کہا کہ ایف آئی اے سے انکوائری کی جائے۔ انٹیریئر منسٹر نے فوراً آپ کو جواب دیا کہ آپ اپنی مرضی کے افسر کا نام بتائیں، ہم ایف آئی اے سے تحقیق کرا لیں گے۔ پھر وہاں سے آپ بھاگ گئے۔ پھر آپ نے ٹی او آرز نہیں بننے دیے۔ اب نیشنل اسمبلی میں احتساب کا، انکوائری کمیشن کا جو قانون بنایا جا رہا ہے، اس کا آپ نے پارلیمنٹ میں بائیکاٹ کیا۔ اسٹینڈنگ کمیٹی میں آپ کے لوگ اس میں شرکت نہیں کرتے۔ تو 7 مہینے تو آپ نے ضائع کر دی۔ ہم پہلے دن سے اس بات پر آمادہ تھے کہ پارلیمنٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان، کمیشن یا کوئی ادارہ جس پہ عمران خان صاحب رضامندی اختیار کریں گے، اس کے ساتھ ہم تعاون کریں گے، اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کریں گے، اور اپنی صفائی میں، کیونکہ ہمارا دل صاف تھا، ہمیں معلوم تھا کہ نہ نواز شریف صاحب سے اور نہ نواز شریف صاحب کے خاندان کے کسی فرد سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی ہے جو پاکستان کے قانون سے مطابقت نہ رکھتی ہو۔ ہمارا دامن چونکہ صاف تھا، اس لیے ہم تو کسی جگہ سے نہیں گھبرائے، ہم نے کسی کو بائیکاٹ کی دھمکی نہیں دی۔ آپ نے کہا پارلیمنٹ میں جواب دیں پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں آئے، اور پارلیمنٹ میں آ کے انہوں نے جواب دیا۔ وہاں سے بھی آپ نے راہ فرار اختیار کی۔ پرائم منسٹر کی تقریر کے بعد آپ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ آپ کھڑے ہو کے اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تھا تو آپ اس کو اٹھا سکتے۔ پارلیمنٹ سے آپ بھاگ گئے۔ کمیشن آپ نے کبھی بننے نہیں دیا۔ اب سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز ہو گئیں، وہاں پہ آپ کوئی شہادت نہیں لاتے ہیں، کوئی دستاویز نہیں لاتے ہیں، کوئی گواہی نہیں لاتے ہیں۔ اور جب مقدمہ ختم ہونے کے قریب آ رہا تھا، ہمیں شکایت ہو سکتی ہے، ہم شکایت کر سکتے ہیں کہ ایک بے بنیاد الزام کی بنیاد پر ہم پر کیچڑ اچھالا گیا۔ ہمارے صاف دامن جو ہیں ان کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو ہماری شکایت ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے یہ شکایت پھر بھی نہیں کی، صرف اس لیے کہ ہم پاکستان کے عوام کو یہ ثابت کریں کہ نواز شریف صاحب کی قیادت ایک دیانتدار قیادت ہے۔ تیسری دفعہ انہیں ذمہ داری سونپی گئی، اور پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ بڑے میگا پروجیکٹ نواز شریف صاحب کی قیادت میں شروع بھی کیے گئے اور تکمیل کو بھی پہنچے۔ اربوں روپے کے کارخانے جنہیں قومی تحویل میں لیا گیا تھا، ان کی ڈی نیشنلائزیشن ہوئی۔ آج اس کو 2 دہائی سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، کبھی کسی نے کوئی ایک ٹیڈی پیسے کی نشاندہی نہیں کی۔ جب اکانومی کے لبرلائزیشن کا آغاز کیا گیا، پاکستان کی اقتصادیات کو سرکاری قبضے سے جب چھڑایا گیا، وہ عمل شفاف رہا،
بڑے بڑے منصوبے پاکستان میں بنے وہ شفاف رہے. محترمہ بے نظیر کے پہلے زمانے میں انکوائریاں کی گئیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کے دوسرے زمانے میں انکوائریاں کی گئیں، جناب جنرل مشرف نے بھی انکوائریاں کی، اور انہی الزامات کو جن کی انکوائریاں محترمہ بے نظیر بھٹو نے کی تھیں، انہی الزامات کو جن کی انکوائری مشرف نے کی تھی، انہی الزامات پہ عمران خان صاحب 3.5 سال سے سیاست کر رہے ہیں. لیکن جس طرح نہ مشرف کوئی بددیانتی تلاش کر سکا، نہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت امانت میں خیانت کا ایک بال نکال سکی، اسی طریقے سے عمران خان صاحب بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں بلکہ سرٹیفکیٹ دیا گیا مشرف کی طرف سے بھی، انکوائریاں کی گئیں اور ناکام ہوئے. آج عمران خان صاحب کی طرف سے بھی وہ ناکام ہوئے، جو حکومت کی امانت کا، دیانت کا ایک سرٹیفکیٹ ہے، جو منفی طریقے سے انہوں نے گو کہ ہمیں ملا، منفی طریقے سے ان کی طرف سے ملا. منفی میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک نیگیٹو طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ الزامات لگائے اور یہ سب کچھ انہوں نے کھیل رچایا. لیکن ایک سرٹیفکیٹ حاصل ہوا ہمیں عمران خان صاحب سے بھی کہ جو الزام آپ لگاتے ہیں وہ غلط تھے، جھوٹ تھے. شیخ صاحب، 2 بل جن کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے، ایک قومی اسمبلی میں ایک سینٹ میں ہے. پیپلز پارٹی نے بھی 25 تاریخ کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں یہ پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ حل ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ کیا مستقبل کیا ہے پارلیمنٹ میں؟ دیکھیے، دونوں بل نیشنل اسمبلی میں بھی بل ہے، سینٹ میں بھی بل ہے، اور پارلیمنٹ اس سے پہلے بھی اس طرح کئی دفعہ ہوتا ہے کہ 2 بل پیش ہو جاتے ہیں اور پھر پارلیمنٹ میں کنسنسس بھی پیدا کر لیا جاتا ہے. دونوں بل سٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس ہیں. سٹینڈنگ کمیٹیز میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی موجود ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی پارلیمنٹ متفقہ طور پر بھی اور اکثریت کی بنیاد پر بھی قانون سازی کرتی رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ قانون ایک ایسا قانون ہے جس کی پاکستان میں سب طرف سے مطالبہ کیا جاتا ہے، تو یہ قانون بھی بن جائے گا.